ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس کی مہاماری اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام سے گزارش ہے کہ تراویح اپنے گھروں ہی میں ادا کریں۔ گھر میں کوئی لائق امامت ہو تو جماعت سے پڑھیں۔ گھر کی خواتین کو بھی جماعت میں شامل کر سکتے ہیں۔ امام اگر حافظ قرآن ہے تو ختم قرآن کیا جا سکتا ہے، اور حافظ نہیں ہے تو الم ترا سے سورہ تراویح پڑھیں۔ گھر میں جماعت کے یہ ضروری مسائل خاص خیال رہیں۔ پہلا مسئلہ، گھر میں اکیلا مرد ہے جو امامت کر رہا ہے اور باقی سب عورتیں اس کی محرم ہے، یعنی ایسی رشتہ دار جن سے زندگی میں کبھی بھی اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا بیوی ہے، تو یہ سب عورتیں امام کے پیچھے صف میں کھڑی ہو کر جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی غیر محرم ہوگی تو جماعت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ، امام کے علاوہ ایک ہی مرد ہو، چاہے بالغ یا نابالغ، تو وہ اکیلا مقتدی امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف، امام کے ٹخنے کے پیچھے اس کے ٹخنے ہو اتنا پیچھے کھڑا ہوگا۔ اس صورت میں ان کے پیچھے ساری عورتیں، محرم غیر محرم، سب کے سب صفیں بنا کر جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 587، جماعت کا بیان، مسئلہ نمبر 11۔ تیسرا مسئلہ، امام کے علاوہ 2 یا کئی مرد مقتدی ہوں تو یہ لوگ امام کے پیچھے صف بنائیں، اور ان کے پیچھے ساری عورتیں، محرم یا غیر محرم، سب صف بنا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بھی بہار شریعت جلد نمبر 3 پیج نمبر 587، جماعت کا بیان، مسئلہ نمبر 9 کے تحت ذکر ہے۔ گھر میں جماعت ہو تو بھی امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی کاٹ کر ایک مٹھی سے کم نہ کرتا ہو، قرآن صحیح پڑھتا ہو، نماز اور پاکی کے مسائل اچھی طرح جانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، کھلے عام گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو سب بغیر جماعت کے تنہا نمازیں ادا کرے۔ کوئی فاسق دوسرے فاسق کی بھی امامت نہیں کر سکتا۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں بھی اگر خود حافظ قرآن ہے تو ختم قرآن کیا جا سکتا ہے، اور حافظ نہیں ہے تو الم ترا سے پڑھے، اور اگر الم ترا سے والناس تک 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو یاد کر لے۔ یاد نہیں ہوتی تو عام دنوں میں جس طرح نفل پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے، جو صورتیں یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے۔ تو خدا کے کرم سے امید ہے کہ انہیں مجبوراً گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہرحال قانون کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے اور مسجد میں جانے کی ضد بالکل نہ کریں۔ ہر 4 رکعت پر پڑھی جانے والی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت اخیر تک ابھی سے یاد کر لیں، اور یاد نہ ہو سکے تو 5 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا 11 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کو اسکرین پر تسبیح تراویح عربی اور ہندی میں نظر آ رہی ہے، اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں، بعد میں اسے موبائل میں دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو ناسک شہر میں تراویح کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں عربی اور ہندی میں اسکرین پر بتائی جائیں گی، ان کا بھی اسکرین شاٹ نکال لیں، اور جب جس دعا کا وقت ہو اس کو دیکھ کر آسانی سے پڑھ لیا کریں۔ ہمارے مصلیان اور اہل ناسک کے شدید تقاضے پر یہ دعائیں شائع کی جا رہی ہیں۔ تراویح شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں آپ کی پیش خدمت ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ عربی اور ہندی میں دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے ہے، اسکرین شاٹ ضرور نکال لیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھیں۔ کئی طرح کی تسبیحیں ہوتی ہے، آپ جو چاہے پڑھیں۔ ناسک میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے:
عربی اور ہندی میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. آپ کو جو اچھا لگے اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں. پہلی 4 رکعت اور تسبیح تراویح کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھیں، جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے. دوسری 4 رکعت اور تسبیح تراویح کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیں، جس میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لیا جاتا ہے. ہندی اور عربی دونوں میں آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں. تیسری 4 رکعت اور تسبیح تراویح کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیں، جس میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا ہے. ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں ہے، آپ کو جو اچھا لگے اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں. چوتھی 4 رکعت اور تسبیح تراویح کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھیں، جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لیا گیا ہے. عربی اور ہندی دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے پیش ہے. اسی طرح پانچویں 4 رکعت اور تسبیح تراویح کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیں. اسے بھی دونوں زبانوں میں آپ کے لیے عوام کی سہولت کے لیے پیش خدمت ہے. 20 رکعت تراویح کے بعد وتر کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھیں. ہندی عربی دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے پیش ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ ضرور نکال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.